میری ایک ویڈیو پر ابو سعد صاحب نے کمنٹ کر کے یہ لکھا ہے. میری ویڈیو کا عنوان تھا سورہ بقرہ پڑھ کر کے 40 دن سورہ بقرہ پڑھ کر کے اس پر اجرت لینا کیسا ہے. تو میں نے اس ویڈیو میں مطلق جائز نہیں کہا بلکہ چند قیودات کے ساتھ اس میں نقل کیا ہے کہ جائز ہے، اور میں نے حوالہ جات بھی دیا، لیکن شاید ابو سعد صاحب نے میری اس ویڈیو کو مکمل دلائل کے ساتھ نہیں دیکھا، اور میں نے جن قیودات اور شرائط کے ساتھ اس میں جائز لکھا ہے اس کو نہیں کہا، اور انہوں نے میری ویڈیو پر کمنٹ کیا کہ سارے فتاوی جات میں اس طریقے کی اجرت کو لینا حرام لکھا ہے اور آپ اس کو جائز کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ حرام کو حلال مت کیجیے. یہ ان کا جملہ تھا جو ابو سعد صاحب نے میری ویڈیو پر کمنٹ کیا تھا. تو میں نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا تھا، لہذا آج میں اس کا تفصیلی جواب پھر دیتا ہوں. سورہ بقرہ پڑھ کر کے اجرت لینا یا کسی جگہ تلاوت قرآن پاک پڑھ کر کے اجرت لینا، یہ دونوں الگ الگ حکم ہیں. عام طور پر ہم ہندوستان کے اندر دیکھتے ہیں، بمبئی وغیرہ کے اندر یا بہار کے علاقے میں اور دیگر علاقہ جات کے اندر کہ جو لوگ 40 دن سورہ بقرہ پڑھاتے ہیں ان کا مقصد 40 دن سورہ بقرہ پڑھانے سے تلاوت مقصود نہیں ہوتی ہے، اور فقہا نے اس کی صراحت لکھی ہے کہ اگر تلاوت کی نیت سے کی جائے تو اس پر اجرت لینا تو تمام فقہا نے جائز نہیں کہا ہے. سب نے کہا ہے کہ تلاوت پر اجرت جائز نہیں، یہ حرام ہے. میں نے بھی اپنی ویڈیو میں یہی کہا کہ اگر محض تلاوت ہو تو تلاوت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر تلاوت نہیں ہے، رقیہ جس کو کہتے جھاڑ پھونک کرنا، تو جھاڑ پھونک کی اجرت لینا یہ تو فقہا نے جائز لکھا ہے. لہذا ہمارے دیار میں عموماً بمبئی کے اندر، بہار وغیرہ کے اندر جو لوگ 40 دن سورہ بقرہ پڑھواتے ہیں ان کا قطعاً یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ ہم اس سے تلاوت کروانا مقصود ہے ہمارا، بلکہ جن لوگوں سے ہم نے پوچھا بھی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں رکاوٹیں آ رہی ہے، تو اس رکاوٹ کی دوری کے لیے ہم سورہ بقرہ پڑھوا رہے ہیں 40 دن، یا گھر کے اندر کوئی آفات اور مصیبت ہے جس کی وجہ سے ہم 40 دن سورہ بقرہ پڑھا رہے ہیں، یا اور کوئی آفات ہے، بلیات ہے، یا یہ کہتے ہیں لوگ کہ ہمارا کام دھندہ نہیں چل رہا جس کی وجہ سے ہم 40 دن سورہ بقرہ پڑھا رہے ہیں. تو یہ اس طریقے کے سوالات لوگوں سے کرنے پر یہ جوابات جب ملتے ہیں تو فقہا اس کو رقیہ کے درجے میں رکھتے ہیں، اور رقیہ کی جھاڑ پھونک پر فقہا نے اجرت کو لینے کو جائز قرار دیا ہے. یہ تلاوت نہیں ہے. 40 دن سورہ بقرہ پڑھنا یہ تلاوت کے زمرے میں نہیں آتا ہے. یہ تو آفات، بلیات، مصیبت اور دیگر تمام تر جو خرافات گھروں کے اندر ہے ان سے بچنے کے لیے یہ کام اختیار کیا جاتا ہے. پھر یہ رقیہ ہے، اور اس طریقے سے رقیہ کے درجے میں یہ شامل ہو جاتا ہے. اب جب رقیہ ہے تو رقیہ کی اجرت کو لینا یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. لہذا میں نے جو اپنی ویڈیو کے اندر کہا وہ تو مطلق نہیں کہا تھا. ابو سعد صاحب، آپ نے شاید میری ویڈیو پر جو کمنٹ کیا تو مکمل سنا نہیں، جس کی وجہ سے آپ نے میری ویڈیو پر اس طریقے سے کمنٹ کر کے کہا کہ حلال کو حرام مت کیجیے. تو میں کون ہو سکتا ہوں کہ حلال کو میں حرام کروں یا حرام کو حلال کروں؟ یہ تو میری اتنی طاقت نہیں، میری قوت نہیں.
یہ تو اللہ اس کے رسول کا حق تھا کہ اللہ جس کی چیز کو کہے گا کہ حلال ہے وہ حلال ہے، اللہ جس چیز کو کہے گا کہ حرام ہے حرام ہے، ہم بھی اس کو کہیں گے اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں۔ اللہ نے خنزیر کو حرام کیا، ہم ببانگے دوہل فتوے بھی دیتے ہیں، تو فتاوی جات کے اندر لکھتے بھی ہے کہ خنزیر کا ہر جز جو ہے حرام ہے، اس کا کوئی جز حلال نہیں ہو سکتا ہے، چاہے تھوڑا ہو تو چاہے زیادہ ہو تو، وہ نجس العین ہے، نص قطعی سے اس کا ثبوت ملتا ہے، ہم اس کو حرام کہتے تھے اور آئندہ بھی کہتے رہیں گے کیونکہ اللہ نے کہا ہے حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ لہذا آپ کا میری طرف یہ بات کو منسوب کرنا کہ حلال کو حرام مت کیجیے، حرام کو حلال مت کیجیے، یہ میں نے جرأت نہیں کی ہے، بلکہ جو مفتیان کرام نے فتویٰ نقل کیا ہے میں نے اس کی روشنی میں یہ جملہ کہا کہ 40 دن سورہ بقرہ پڑھ کر کے اجرت لینا جائز ہے۔ یہ اس صورت میں جائز ہے جب کہ محض رقیہ ہو، تلاوت نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی 40 دن سورہ بقرہ کو تلاوت کی نیت سے پڑھاتا ہے اور ان کے پوچھنے پر یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں 40 دن سورہ بقرہ تلاوت کی مقصد سے پڑھا رہا ہوں، تو ہم بھی کہیں گے اس کے اوپر اجرت کا لینا قطعی طور پر جائز نہیں، یہ تلاوت ہے اور تلاوت پر اجرت فقہا نے منع کیا ہے۔ اب جب یہ صورتحال نہیں، 40 دن سورہ بقرہ پڑھی گئی، یہ تلاوت نہیں محض رقیہ علاج کے لیے پڑھا گیا کہ گھر کے اندر جنات نہیں آئے، گھر کے اندر کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، تو یہ تو رقیہ ہے ابو سعد صاحب۔ جب رقیہ ہے تو رقیہ کی اجازت، رقیہ پر اجرت کا لینا تو حدیث مقدسہ سے ثابت ہے۔ آپ کو شاید فتاوی جات کا اور احادیث رسول کا علم نہ ہو، یا شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو علم تو تھا لیکن اس وقت جس وقت آپ نے میری ویڈیو پر کمنٹ کیا شاید ہو سکتا ہے کہ آپ سے خطا ہو گئی ہو، یا آپ کو یاد نہ رہا ہو، جس کی وجہ سے میری طرف اس بات کو منسوب کر دیا۔ تو لیجئے میں آج پھر اپنی اس ویڈیو کے حوالے سے چند دلائل اور دیتا ہوں، اور مختلف فتاوی جات اور مشہور فقیہ اور مشہور محدث جو اس دور کے عظیم انسانوں کے رہنما حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم، جو اس وقت عالم اسلام کی مشہور شخصیت شمار کیے جاتے ہیں، شیخ الاسلام کے منصب پر حضرت فائز ہے، اور تمام تر محدثین اور تمام تر موجودہ دور کے علماء جو ہے ان کو اپنا بڑا تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں ان کی عبارت میں بعینی ہی پڑھ کر کے بتلاتا ہوں۔ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی اسلام اور جدید معاشی مسائل کے اندر لکھتے ہیں، سنیے حضرت کے الفاظ کیا ہے۔ ابو سعد صاحب ذرا غور سے سنیے، آپ دیکھیے، اور میں نے مطلق نہیں کہا تھا، شاید آپ کو ذہول ہو گیا میری ویڈیو کو دیکھنے پر، تو آپ دوبارہ دیکھ لیں گے تو شاید آپ اس سلسلے میں جو آپ سے خطا ہوئی ہے وہ درست ہو جائے گی۔ دیکھیے ابو سعد صاحب، حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم لکھتے ہیں اسلام اور جدید معاشی مسائل کی دوسری جلد صفحہ 208 پر، تعویذ گنڈے کا حکم۔ آگے لکھتے حضرت، لہذا تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کی اجرت بھی جائز ہے، جھاڑ پھونک کی اجرت بھی جائز ہے، اس واسطے کہ یہ طاعت نہیں ہے۔ ابو سعد صاحب، میں نے جو اپنی ویڈیو میں کہا کہ 40 دن سورہ بقرہ پڑھ کر کے اجرت لینا، میں نے تو یہی کہا کہ یہ بھی طاعت نہیں ہے، یہ عبادت کے قبیل سے شماری نہیں ہوتا ہے، اور جو چیز عبادت کے قبیل سے نہیں ہے وہ تو رقیہ شمار ہوگا، اور جب یہ طاعت کے قبیل سے نہیں ہے تو اس پر فقہا کرام نے جائز اجرت کو لکھا ہے۔ لہذا مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ لہذا تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کی اجرت بھی جائز ہے، اس واسطے کہ یہ طاعت نہیں ہے۔
یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم کی آیات یا صورتوں کی تلاوت اگر کسی دنیاوی مقصد کے لیے، سن لیجئے ابو سعد صاحب ذرا غور سے سنیے، میری ویڈیو پر آپ نے جو کمنٹ کیا ہے شاید میرے دلائل کو آپ نے سنا نہیں، اور میں نے جو عبارات فقہا کی سنائی وہ شاید آپ نے سنا نہیں، اور بیچ بیچ میں سے کاٹ کر کے شاید کہ آپ نے سنا ہوگا، جس کی وجہ سے میری ویڈیو پر کمنٹ کرنے کی ضرورت آپ کو محسوس ہوئی۔ میں الحمدللہ جتنے مسائل اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں بنا دلائل کے کوئی مسئلہ میرے چینل سے نہیں مل سکتا ہے۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جس مسائل کو میں بیان کرتا ہوں فقہا کی عبارت، ہو سکتا ہے پڑھنے میں مجھ کو غلطی ہو، یہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھے پڑھنے میں غلطی ہو، لیکن جو میں مسئلہ بتلاتا ہوں وہ میں اپنے گھر سے نہیں، علماء نے جو لکھا ہے میں اسی کو پڑھ کر کے بتلا دیتا ہوں بعینہ، اسی کو دلائل کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں، اسی کو حوالے کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ میرے مسائل کو دیکھنے کے لیے جن کتابوں کا میں حوالہ دوں آپ ان کتابوں کو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اور بعینہ وہی جملہ نہ ملے تو آپ میری ویڈیو پر کمنٹ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے آگے کی عبارت، حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات یا صورتوں کی تلاوت اگر کسی دنیاوی مقصد کے لیے، علاج کے لیے یا روزگار حاصل کرنے یا قرضوں کی ادائیگی کے لیے کی گئی تو اس میں تلاوت کا ثواب نہیں ہوگا، لہذا وہ طاعت ہی نہیں، وہ علاج کا ایک طریقہ ہے جو مباح ہے، چونکہ طاعت نہیں اس لیے اس پر اجرت لینا بھی جائز ہے۔ یہ میری عبارت نہیں ہے، یہ مشہور محدث، مشہور فقیہ اور موجودہ دور کے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی بحمداللہ حضرت سے میری بھی ملاقات ہے دارالعلوم دیوبند میں، جب حضرت 2010 میں آئے تھے اس وقت یہ بندہ بھی دور حدیث میں تھا، تو حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم سے ایک حدیث حضرت نے پڑھی، بخاری کی آخری روایت، اور حضرت نے اس وقت جو ہے اجازت دے دی سند پڑھنے کے بعد، اور اس وقت کھلے عام جو ہے حضرت نے اجازت دے دی جتنے دورے کے طلبہ تھے ان تمام کو۔ پھر اس کے بعد حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کا 2010 ہی میں جب آئے تھے حضرت، تو مسجد رشید میں مغرب کی نماز کے بعد بیان تھا، جب بیان ختم ہوا تو اس وقت حضرت سے کچھ لوگوں نے درخواست کی کہ حضرت ہم لوگ رہ گئے تھے اور درس میں نہیں پہنچ سکے تھے، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو ہمیں بھی اجازت دے دیے۔ چنانچہ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دعوت برکاتہم نے اس وقت مغرب کے بعد مسجد رشید کے اندر بخاری کی آخری روایت پڑھی، اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ جتنے دور حدیث شریف میں اور جو فارغ ہو چکے میری طرف سے ان تمام طلباء کو اور جو علماء ہیں ان تمام کو میری طرف سے حدیث کے نقل کرنے کی اجازت ہے، لہذا میں حضرت سے مجھ کو بھی اجازت ہے، اور حضرت سے میری ایک مرتبہ ملاقات ہے، لیکن یہ سرسری ملاقات ہے چونکہ حضرت بڑے آدمی ہے۔ جب میں دیوبند میں پڑھتا تھا 2010 کے اندر 9 اور 10 میں میں دارالعلوم دیوبند میں تھا، اس وقت حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی جب آئے تھے تو غالباً ظہر کا وقت تھا، اس سے پہلے حضرت آئے تھے، تو کتب خانہ نعیمیہ والے جو ہے دیوبند کے اندر ان کے مکان پر حضرت کا قیام ہوا تھا، تو جس جگہ کتب خانہ نعیمیہ والے کا گھر ہے اس گلی کی طرف ایک مسجد ہے، وہ مسجد کا نام تو مجھے نہیں یاد رہا، تو اس مسجد میں حضرت نے ظہر کی نماز پڑھی، تو بالکل حضرت کے قریب ہی میں بھی مسجد کے اندر نماز پڑھا، اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو لوگ دوڑ پڑے تھے حضرت سے ملاقات کے لیے، تو اس وقت میری بھی ملاقات ہوئی اور میں نے مصافحہ کا شرف جو ہے حضرت سے حاصل کیا تھا۔ تو بحمداللہ حضرت سے میری ملاقات بھی ہے اور اجازت حدیث بھی ہے۔ اس بڑے عالم دین
حضرت مفتی تقی صاحب کا جملہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا دیا۔ میں نے یہ بات تھوڑی سی اس لیے کہہ دی کہ تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی عام آدمی ہوں، میں بھی الحمدللہ حضرت سے اجازت حدیث ہے، میں بھی ایک عالم دین ہوں، تو میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت مفتی تقی صاحب کی عبارت میں پھر آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں ابو سعد صاحب، اور آپ جو ہے غور سے سنیں کہ میں نے جو کہا کہ 40 دن سورہ بقرہ پڑھ کر کے اس پر اجرت لینا جائز ہے، میں نے مطلق نہیں کہا، بلکہ کچھ تقیید کے ساتھ، کچھ قیودات کے ساتھ میں نے جائز کہا ہے۔ لہذا آپ پھر دیکھیں، یہ طاعت نہیں تھی 40 دن سورہ بقرہ پڑھنا، بلکہ یہ بطور علاج تھا، یہ تلاوت نہیں۔ لہذا جب بطور علاج ہوا تو اس کے اوپر اجرت کا لینا جائز ہے۔ اس میں تمام فقہا متفق ہے، یہ رقیہ ہے، رقیہ کی اجرت لینا جائز ہے۔ چنانچہ پھر سنیے حضرت مفتی تقی صاحب کی عبارت، اس کے بعد میں آگے کا جملہ بیان کروں گا۔ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دعوت برکاتہم لکھتے ہیں، قرآن کریم کی آیات یا سورتوں کی تلاوت اگر کسی دنیاوی مقصد کے لیے، اور یہاں دنیاوی مقصد ہے کہ 40 دن سورہ بقرہ پڑھنا علاج مقصود ہے، گھر کے اندر جنات کو بھگانا مقصود ہے، یا گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے اس کو ہٹانا مقصود ہے، تو یہ علاج کے لیے ہے، دنیاوی مقصد ہے۔ اس سے شاید جو پڑھوا رہا ہے یہ اس کا دنیاوی مقصد ہے، علاج کے لیے یا روزگار حاصل کرنے کے لیے، یا اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، اس کی درستگی کے لیے، ادائیگی کے لیے، تو اس میں تلاوت کا ثواب نہیں ملا۔ لہذا اگر جو قاری پڑھتا ہے اس کو بھی اس پر ثواب نہیں ملتا، اور جو پڑھواتا ہے اس کو بھی اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ لہذا جب یہ تلاوت نہیں تو اس پر تلاوت کا ثواب ہی نہیں مل رہا ہے، تو وہ طاعت کے قبیل سے نہیں۔ حضرت مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں لہذا وہ طاعت نہیں، وہ علاج کا ایک طریقہ ہے۔ یہ 40 دن سورہ بقرہ پڑھنا یہ علاج کا گویا کہ ایک طریقہ ہے، تو وہ علاج کا ایک طریقہ ہے جو مباح ہے۔ چونکہ طاعت نہیں اس لیے اس پر اجرت لینا بھی جائز ہے۔ اب 40 دن سورہ بقرہ پڑھے، اس کے اوپر تو یہ طاعت ہی نہیں رہی۔ اب جب یہ طاعت نہیں رہی تو آپ 40 دن پڑھیے یا 50 دن پڑھیے، جتنی دن بھی پڑھیے، یہ تو طاعت نہیں، یہ تو علاج ہے، لہذا اس پر اجرت کا لینا بھی جائز ہے۔ یہ حضرت مفتی تقی صاحب کی بات پوری ہوئی۔ اب آگے حضرت لکھتے ہیں، اسی واسطے تعویذ گنڈوں پر اجرت لینا جائز ہے۔ اسی طرح جو خاص دنیاوی مقاصد کے لیے لوگ ختم وغیرہ کراتے ہیں، سن لیجئے، دنیاوی مقاصد کے لیے آپ ختم وغیرہ کراتے ہیں، ان کی اجرت بھی جائز ہے۔ جو لوگ گھروں کے اندر قرآن خوانی کراتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر ہم قرآن خوانی اس لیے کرا رہے ہیں کہ ہمارا کام نہیں چل رہا ہے، میرے گھر کے اندر مصیبتیں ہیں، ہر وقت سب بیمار رہتے ہیں، یہ دنیاوی مقصد ہے ان کا، تو یہ ختم کراتے ہیں، قرآن خوانی وغیرہ کرا لیتے ہیں۔ اگر مقصود یہی ہے تو یہ عبادت نہیں ہے، اور جب یہ عبادت نہیں ہے تو اس واسطے اگر لوگ ختم وغیرہ کراتے ہیں قرآن کا تو اس کی اجرت بھی جائز ہے، اس واسطے کہ وہ طاعت ہے ہی نہیں، یہ عبادات کے قبیل سے ہے ہی نہیں، اس سے اجر و ثواب کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دنیاوی عمل ہے، اس لیے اس پر اجرت لے سکتے ہیں۔ یہ حضرت مفتی تقی صاحب کی عبارت مکمل ہوئی۔ اب ابو سعد صاحب، آپ جو میرے اوپر الزام لگائے ہیں یا مجھ سے کہا ہے آپ نے کہ میں نے حرام کو حلال کیا ہے، یہ آپ کی زبان سے جملہ مناسب نہیں لگتا ہے، اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری ویڈیو پر جو آپ نے کمنٹ کیا ہے، شاید حضرت مفتی تقی صاحب نے جو لکھا ہے تو میرے اوپر آپ یہ کمنٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ میری طرف آپ منسوب نہیں کر رہے، بلکہ آپ میرے واسطے سے ان جید علماء دین کی طرف یا ان فقہا کی طرف یہ آپ یہ اس بات کا الزام عائد کر رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنی طرف سے کہتے ہیں جائز ہے۔ حاشا وکلا، علماء کی اتنی جرأت نہیں ہے کہ کوئی حلال کو حرام کرے یا حرام کو حلال کرے۔ یہ تو نبی کا اختیار ہے، اللہ اس کے رسول کا اختیار ہے کہ اللہ جس چیز کو کہتا ہے نبی اس کو حلال کہتا ہے، اور اللہ جس چیز کو کہتا ہے کہ حرام ہے نبی اس کو کہتا ہے حرام ہے۔ ہم اسی کے تابع ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، لہذا ہم اس کو نہیں کہہ رہے ہیں۔
یہ اللہ اس کے رسول کے روشنی میں، جو اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے اس کی روشنی میں ہم اس کو کہہ رہے ہیں۔ دیکھو اتنے بڑے عالم دین مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم جیسا مشہور محدث اور مشہور فقیہ کتنی بڑی بات لکھ رہا ہے، آپ گویا کہ میرے واسطے سے حضرت مفتی تقی صاحب پر یہ الزام عائد کر رہے ہیں۔ اس لیے شاید میری ویڈیو پر جو آپ نے کمنٹ کیا ہے یہ آپ نے مناسب نہیں کیا ہے۔ دنیا کے لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ ہوگا کہ شاید مولوی مولانا جو ہے یہ اپنی طرف سے حلال اور حرام کہتے ہیں، حالانکہ ہم اپنی طرف سے نہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو فقہا نے لکھا اسی کو نقل کرتے ہیں۔ یہ تو بات حضرت مفتی تقی صاحب کی ہو گئی، اور اس عبارت سے جو حضرت مفتی تقی صاحب کی تھی، یہ اسلام اور جدید معاشی مسائل، اس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 208 پر حضرت نے نقل کیا۔ اس کا عنوان ہے تعویذ گنڈے کا حکم، اور جو ہیڈنگ قائم کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ کیا اجرت علی الطاعت جائز ہے، اس کے تحت ایک عنوان میں ہے تعویذ گنڈے کا حکم، یہ دوسری جلد کے اندر نقل کیا ہے۔ اب حضرت اس کے تحت جو ہے فیض الباری کی تیسری جلد صفحہ نمبر 2786 پر جو عبارت ہے اس کا حوالہ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب اسلام اور جدید معاشی مسائل کے اندر دیا ہے۔ یہ کتاب جو ہے اسلام اور جدید معاشی مسائل، یہ پرانا چھپا ہوا نسخہ جو میرے پاس ہے وہ اس وقت اسلام اور جدید معاشی مسائل، یہ ادارہ اسلامیات لاہور پاکستان سے چھپا ہوا نسخہ میرے پاس موجود ہے۔ مختلف فتاوی جات جو مختلف مکاتب سے چھپے ہوئے جو رہتے، ہو سکتا ہے اس کے اندر صفحہ بدلی ہو جائے تو میں اس کو تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جو میرے پاس نسخہ ہے اسلام اور جدید معاشی مسائل کا، اس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 208 پر یہ موجود ہے۔ اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں صاحب فتاوی قاسمیہ مفتی شبیر صاحب لکھتے ہیں، اگر قرآن خوانی کرانے والے کا مقصد یہ ہے کہ دکان میں برکت ہو اور اس کو مالی ترقی حاصل ہو تو اس قرآن خوانی کے بدلے دعوت کھانا یا پیسہ لینا جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ تو عبادت ہو جاتی ہے، لیکن اگر قرآن خوانی سے مقصد یہ ہے کہ دکان آفات و بلیات سے محفوظ رہے تو پھر یہ رقیہ ہے، اور رقیے پر اجرت حدیث سے ثابت ہے۔ سن لیا ابو سعد صاحب، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ دیکھو مشہور محدث فتاوی قاسمیہ والے، جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کے مشہور محدث مفتی شبیر صاحب لکھتے ہیں، اگر قرآن خوانی سے مقصد یہ ہے کہ دکان آفات و بلیات سے محفوظ رہے تو پھر یہ رقیہ ہے، اور رقیے پر اجرت حدیث سے ثابت ہے۔ اب اس سے دیکھیے کہ 40 دن جو سورہ بقرہ پڑھا گیا، 40 دن سورہ بقرہ پڑھنا یہ تلاوت نہیں ہوتی ہے، یہ مقصود بذات یہی ہوتا ہے لوگوں کا کہ آفات اور مصیبت بلیات سے نجات مل جائے۔ لہذا جب یہ صورتحال ہے تو اس صورتحال کو دیکھنے کی وجہ سے یہ تو تلاوت نہیں، یہ طاعت نہیں، لہذا اس کے اوپر یہ رقیہ ہے اور رقیہ پر اجرت لینا جائز ہے۔ حضرت مفتی شبیر صاحب نے بھی اسلام اور جدید معاشی مسائل کا حوالہ دیا، دوسری جلد صفحہ 208، فتاوی محمودیہ جو ڈھابل کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 17ویں جلد صفحہ 32 اور 42، میرٹھ کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 25ویں جلد صفحہ 218 اور 233 پر نقل کیا ہے۔ اب آگے اور فتاوی قاسمیہ کی چوتھی جلد صفحہ نمبر 161 اور 162 پر 160 161 162 وغیرہ پر اس کی عبارت نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ اب فتاوی بزازیہ وغیرہ کے اندر جو عبارت ہے اس کو دیکھیں، الحاصل ان اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لاجل الاکل یکرہ، یہ تو جو اوپر عبارت تھی فتاوی قاسمیہ میں قرآن خوانی کی، اس کے تعلق سے تھا۔ فتاوی شام میں کیا لکھتے ہیں فتاوی شامی؟
صاحب فتاوی شامی چنانچہ لکھتے ہیں ان القرآن بالأجرۃ لا يستحق الثواب والآخذ والمعطی آثما فالحاصل ان ما شاء فی زماننا فی قراءۃ الاجزاء بالأجرۃ لا يجوز لأن فیہ الامر. یہ اس طریقے کی عبارت بڑی لمبی ہے. فتاوی اوپر جو میں نے عبارت پڑھی تھی فتاوی ہندیہ کی اس کا حوالہ، اور الحاصل ان اتخاذ الطعام کا حوالہ یہ ہے فتاوی بزازیہ جو فتاوی ہندیہ کے حاشیے پر ہے. زکریہ بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی چوتھی جلد صفحہ 81 کتاب الصلاۃ الفصل الخامس والعشرون فی الجنائز. جدید نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 100 پہلی جلد صفحہ نمبر 54 پر ہے. اور مجمع الانہر جو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے 553 حدیث نمبر اس کے اندر نقل کیا ہے 5ویں جلد صفحہ 333 پر. اور فتاوی شام کی جو عبارت ہے اس فتاوی شامی کی عبارت کتاب الاجارہ باب الاجارۃ الفاسد جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کے اندر 9ویں جلد صفحہ نمبر 77 اور جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر 6ٹھی جلد صفحہ نمبر 56 البنایہ جو دارالایمان سہارنپور کا چھپا ہوا نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 336 اور اشرفی بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی 12ویں جلد صفحہ 237 پر اس کو نقل کیا ہے. اب جس عبارت کے اندر رقیے پر اجرت کے لینے کے جواز کا حکم دیا ہے اس عبارت کو بخاری کے اندر نقل کیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبارت روایت ہے. یہ روایت بڑی لمبی ہے بخاری کے اندر. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل کرتے ناسا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوا علی الحی من احیاء العرب فلم یقرأ وهم فبینما هم كذلك اذا لدغ سید اولئک فقالوا هل معكم دواء او راق فقالوا نعم انکم پھر آگے تھوڑی سی بڑی لمبی عبارت ہے تو اور یہاں تک عبارت ہے وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتَّفَلُ فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاةِ وغیرہ جو ہے عبارت ہے. اصل میں تھوڑی سی لمبی عبارت ہے، بڑی گنجلک عبارت ہے تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے میں اس لیے اب حوالہ دے رہا ہوں. یہ عبارت بڑی لمبی ہے. وَضْرِبُوا لِي بِسَهْمِهِمْ وغیرہ تک ہے. بخاری شریف جو مکتبہ بلال دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی کتاب الطب باب الرقا بفاتحۃ الکتاب ہندی نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 854 حدیث نمبر 5512. فتح الباری کا ہے جو صفحہ ہے اس کی 5ویں جلد اس کے حدیث نمبر 5736. فتاوی شامیہ میں ہے المتقدمین المانعین الاستجارہ مطلقا جوازو والرقیۃ بالأجر ولو بالقرآن لأنها لیست عبادت محضۃ بل من التداوی. اب اس عبارت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تو عبادت نہیں ہے، یہ تو علاج ہے اور علاج پر اجرت کا لینا جائز ہے. تو یہ عبارت فتاوی شام کی جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 6ٹھی جلد صفحہ 57 جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی 9ویں جلد صفحہ نمبر 79 پر فتاوی قاسمیہ کا میں نے حوالہ دیا 4تھی جلد صفحہ 160 61 اور 62 وغیرہ پر اس کی تفصیل نقل کی گئی ہے. اب صاحب فتاوی محمودیہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں. کسی سائل نے یہ سوال کیا حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ کسی بیماری کی شفا یابی کے لیے قرآن خوانی کرنا جائز ہے یا کہ نہیں، جبکہ پیسہ بھی لے لے. بعض حضرات علاج کہہ کر پیسہ لینا جائز بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ علاج کے درجے میں ہے، ایصال ثواب کے لیے نہیں. یہ سائل کا سوال ہے جو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کیا ہے.
अब सुनिए हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह का जवाब। अबू साद साहब ज़रा गौर से सुनिए, मेरी वीडियो गरचे लंबी हो रही है, मैं समझ रहा हूँ इसको, लेकिन आप मेरी वीडियो को ज़रा गौर से सुने तो आपके सामने बिल्कुल साफ वाज़े होगा कि मैंने जो बात कही है वो मैं अपने घर से नहीं कह रहा। मुफ्तियान किराम ने, फ़ुक़हा ने जिन बातों को नकल किया है मैं उन्हीं को आपके सामने नकल करके बतला रहा हूँ। तो आपका मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि मैंने हराम को हलाल किया है, ये मेरी इतनी जुर्रत नहीं है। इसलिए अबू साद साहब सुन लीजिए, ये मशहूर फ़क़ीह और मशहूर साहिब फतावा हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल उलूम देवबंद के सदर मुफ्ती भी रहे हैं, उनके फतवे को मैं आपके सामने सुना रहा हूं। चुनांचे हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अगर इलाज मकसूद है और तजर्बे से साबित है कि इस तरह पढ़ने से शिफा हो जाती है तो उस पर उजरत लेना दुरुस्त है। सुन लिया अबू साद साहब, फिर मैं आपको पढ़ देता हूं। हज़रत मुफ्ती साहब लिखते हैं, अगर इलाज मकसूद है और तजर्बे से साबित है कि इस तरह पढ़ने से शिफा हो जाती है तो इस पर उजरत लेना दुरुस्त है। उजरत लेना दुरुस्त है। और ये जो 40 दिन पढ़ा जाता है ये तो इबादत है नहीं, ये तो ताअत है। और ये क्यों ताअत हो, ये ताअत मैं कह रहा हूँ, ये तो क्या इलाज है, लिहाजा इलाज पर उजरत लेना जायज़ है। ये ताअत के कबीले से नहीं है, इबादत के कबीले से नहीं, फ़ुक़हा ने इसको शुमार किया है, लिहाजा इस पर उजरत लेना बिला तरद्दुद जायज़ और दुरुस्त है, कोई शक व शुबा नहीं है। बाज़ सहाबा ने शिफा के लिए पढ़ने पर उजरत ली है, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने बुखारी की मुख्तसर इबारत पढ़ करके हवाला दिया है, और हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दुरुस्त फरमाया। चुनांचे बुखारी शरीफ का हवाला जो मैंने अभी दिया, किताबुत तिब्बी बाबुर रुक़ा बिफ़ातिहतिल किताब, जो हिंदी नुस्खा उसमें हदीस शरीफ मौजूद है, पहली जिल्द सफ़ा नंबर 854 पर ये इबारत जो मैंने हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पढ़ करके सुनाई, दूसरी जिल्द बुखारी की दूसरी जिल्द, पहली जिल्द मैंने गलत कहा, दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 854 पर हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इबारत बड़ी तफसील के साथ नकल की है। आप बुखारी को खोलिए अबू साद साहब और देखिए कि क्या मैं गलत हूँ या आप गलत है, या नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक असहाब रसूल ने जो इस पर उजरत लिया तो वो गलत हो गए। ये आप मेरी तरफ इस बात को जो कह रहे हैं ये ज़रा मुनासिब नहीं लगता है आपके लिए। चुनांचे बुखारी के अंदर मैंने अभी तो पढ़ दिया, अब बुखारी का हवाला फिर मैं देता हूँ, दूसरी जिल्द सफ़ा 854 किताबुत तिब बाबुर रुक़ा बिफ़ातिहतिल किताब। यही इबारत हज़रत मुहद्दिस सहारनपुरी ने भी नकल किया है बदरुल मजहूद के अंदर, 16वीं जिल्द सफ़ा नंबर 227 से 228 तक, जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर, और जो सहारनपुर का पुराना छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर 5वीं जिल्द सफ़ा 11, जो रशीद सहारनपुर किताबुत तिब्बी बाबु कैफुर रुक़ा, इसके अंदर आलमगीरिया कोयटा का जो छपा हुआ नुस्खा उसकी 4थी जिल्द सफ़ा 450, अल फस्लुर राबी फी फसादिल इजारा, रसाइल इब्न आबिदीन में भी इसको नकल किया है, पहली जिल्द सफ़ा नंबर 155, अस्साबिया शिफाउल अलील व बललुल गलील, सुहैल एकेडमी लाहौर का छपा हुआ। मैं आपको पूरी इबारत का तर्जमा पढ़ करके सुना देता हूँ, अबू साद साहब और बुखारी की रवायत आप देख लीजिए जो मैंने हवाला दिया। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि कुछ सहाबा अरब के किसी कबीले के पास आए, उन्होंने सहाबा की ज़ियाफ़त नहीं की। वो कबीले वाले इसी हालत में थे कि उस कबीले के सरदार को किसी मूजी सांप ने या बिच्छू ने या किसी भी चीज़ ने डंक मार दिया, डस लिया, सांप बिच्छू या जो कुछ भी कह लिए, किसी मूजी जानवर ने डस लिया। वो कबीले वाले बोले कि क्या तुम्हारे साथ कोई दवा या कोई झाड़ फूक करने वाला है? वो सहाबा बोले जी हाँ है, लेकिन चूंकि आप लोगों ने हमारी ज़ियाफ़त नहीं की है इसलिए हम झाड़ फूक नहीं करेंगे, यहाँ तक कि आप लोग हमारे लिए मजदूरी मुकर्रर कर लो। तो कबीले वालों ने सहाबा किराम के लिए बकरियों का एक रेवड़ मुकर्रर कर दिया, तो झाड़ फूक करने वाला सूरा फातिहा पढ़ने लगा। अब ये बताइए, सूरा फातिहा जो पढ़ी गई है ये क्या तिलावत थी वहाँ?
ابو سعد صاحب، یہ تلاوت تھی، صحابہ نے تلاوت کیا تھا وہاں پر. کیا کیا تھا؟ صحابہ نے وہاں پر جھاڑ پھونک کیا، رقیہ کیا، اس کو شفا مل گئی. لہذا شفا مل گئی تو اس سردار نے بکریوں کا ایک ریوڑ جو ہے ان کو دیا. لہذا یہ صورتحال جب پیش آئی تو صحابہ نے اس پر اجرت لیا. تو آج ہم اور آپ یا کوئی حافظ صاحب لیتے ہیں اس کے اوپر اجرت، تو شاید یہ غلط نہیں، یہ عبادت کی قبیل ہی سے نہیں. ابو سعد صاحب، ابھی آپ کو سمجھنا پڑے گا اس سلسلے میں. اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ذرا غور و فکر کرو اس کے سلسلے میں، اور جو میری ویڈیو پر کمنٹ کیا ہے آپ اس کے اوپر غور و فکر کرو. علماء سے پوچھو کہ میں نے غلط کہا ہے. میں نے جو آپ کو مذکورہ حوالہ دیا آپ یہاں دیکھ لیجئے. یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عبارت پڑھی ہے، یہ عبارت حضرت مفتی محمود صاحب کا جو فتاوی محمودیہ ہے، میرٹھ کا چھپا ہوا نسخہ، مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے ساتھ اس کی 25ویں جلد صفحہ نمبر 234 پر اس کو نقل کیا، اجرت علی الطاعات کے عنوان میں. اور عنوان ہے جن بھوت کے علاج پر معاوضہ لینا. یہ عبارت حضرت مفتی محمود صاحب، یہ فتاوی محمودیہ میرٹھ کا چھپا ہوا ہے، ہندی نسخہ ہے. اس کے اندر جو فتاوی محمودیہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے ساتھ چھپا ہوا ہے، جامعہ فاروقیہ کراچی سے ان کی زیر سرپرستی چھپا ہوا ہے. اس میں بھی حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے کچھ عبارات نقل کی ہے، اور پھر آخر میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر علاج مقصود ہے اور تجربے سے ثابت ہے کہ اس طرح پڑھنے سے شفا ہو جاتی ہے تو اس پر اجرت لینا درست ہے. بعض صحابہ نے شفا کے لیے پڑھنے پر اجرت لی ہے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درست فرمایا ہے. یہ بخاری شریف کتاب الطب باب الرقاء بفاتحۃ الکتاب، یہ اس کے اندر نقل کیا ہے. یہ فتاوی محمودیہ کا جو 17ویں جلد، اس کی صفحہ نمبر 42 اور 43 پر یہ نسخہ جامعہ فاروقیہ کراچی پاکستان سے چھپا ہوا، اس کے اندر یہ عبارت حضرت مفتی صاحب کی لکھی ہوئی، مفتی محمود صاحب کی. ابو سعد صاحب، آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ذرا حضرت مفتی محمود صاحب، مفتی تقی صاحب عثمانی، مفتی شبیر احمد صاحب، ان کے علاوہ اور دیگر علماء کرام سے رجوع کر لیجئے کہ میں نے مطلق سورہ بقرہ کے پڑھنے پر اجرت کو لینے کو جائز نہیں کہا ہے، بلکہ کچھ قیودات لگائی ہے. اور وہ قیودات ہے کہ طاعت سے ہٹ کر کے، عبادات سے ہٹ کر کے اگر علاج مقصود ہے تو اس پر اجرت لینا جائز ہے، اور علاج نہیں بلکہ تلاوت ہے تو تلاوت پر اجرت کا قائل میں بھی نہیں ہوں. فتاوی محمودیہ کی 17ویں جلد صفحہ 42 اور 43 پر ہے. آگے پھر حضرت مفتی مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بخاری کے وہی حوالہ نقل کی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر کے بتلایا ہے. جو قدیمی کتب خانہ کراچی کا یہ نسخہ چھپا ہوا، اس کی دوسری جلد صفحہ 854 پر اس کو نقل کیا ہے. رد المحتار جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر بھی وہی عبارت جو میں نے اس سے پہلے عبارت نقل کر کے جوزو، پھر آگے ہے والرقیہ بالاجرہ ولو بالقرآن کما ذکرہ الطحاوی لانہا لیست عبادتا محضتا بل من التداوی. یہ تو صاف عبارت ہے فتاوی شام کی، آپ اس کو دیکھ لیجئے. 6ٹھی جلد جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی 6ٹھی جلد صفحہ 57 باب الاجارۃ الفاسد HM سعید کراچی کا. اور فتاوی عالمگیریہ کی 4تھی جلد 450 کتاب الاجارہ الباب الخامس عشر الفصل الرابع، یہ جو رشیدیہ کراچی، رشیدیہ سر کی روڈ کوئٹہ کا جو پرانا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر
اندر، اور فتاوی شامی کی تو میں نے ابھی آپ کے سامنے عبارت حوالہ ہی دے دیا، جو کیا نام ہے لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عِبَادَةً مَحْضًا وغیرہ جو تھی، یہ شامی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی 9ویں جلد صفحہ نمبر 89 پر اس کو نقل کیا ہے، اور مذکورہ تمام تر فتاوی جات کا میں نے حوالہ دیا، فتاوی قاسمیہ اور اسلام اور جدید معاشی مسائل، فتاوی محمودیہ کا دونوں نسخہ، آپ اس کو دیکھ لیجئے اور علماء سے رجوع کر لیجئے کہ میں نے جو کہا ہے سورہ بقرہ کو 40 دن پڑھ کر کے اجرت لینا تو مطلق نہیں کہا، اگر تلاوت ہے تو اجرت لینا جائز نہیں، اور علاج کے لیے پڑھا گیا تو اجرت کا لینا دینا دونوں جائز ہے۔ آپ اس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، اور اگر آپ کو اب بھی کوئی شک و شبہ ہے تو مجھے آپ واٹس اپ کر دیجئے، میرا نمبر ہے 9967618704، یہ میرا نمبر ہے۔ میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں، آپ کو تو میں جانتا نہیں ہوں کہ آپ کہاں سے، میں ہندوستان کے علاقے بہار کے اندر دربھنگہ ضلع کا رہنے والا ہوں۔ میرا نام شیخ محمد سراج ہے۔ مجھے آپ اس پر واٹس اپ کر کے یا فون کر کے بتلا سکتے ہیں کہ میں نے غلط کہا ہے یا آپ نے ویڈیو پر جو کمنٹ کیا وہ درست نہیں تھا۔ اگر مجھے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ میں انسان ہوں، کوئی غلطی ہوئی تو میں آپ سے پیشگی معافی مانگتا ہوں، لیکن آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ کسی کی ویڈیو پر کوئی کمنٹ کرنے سے پہلے جو کچھ وہ بتلا رہے اس کو غور و فکر کے ساتھ دیکھیے، اس کے بعد جو ہے پھر کسی کی ویڈیو پر کمنٹ کیجئے تو یہ مناسب طریقہ ہے، یا نہیں تو آپ اپنے علاقے کے علماء سے رجوع کر لیجئے اور خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، تب کسی کے سامنے زبان درازی کیجئے یا زبان کھولیے یا کسی پر کوئی بات کہیے، اس لیے کہ سوال کرنا آسان ہے، اس کا جواب دینا، اور جواب دے دے تو پھر اس جواب کو ہضم کرنا یہ ہم سب کے لیے مشکل مسئلہ ہے۔ اس لیے ابو سعد صاحب، اگر میرے بولنے میں کوئی تلخی ہو تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔